اس وقت آپ ایک تجربہ کریں، آپ اپنے گھر کے باہر نکلیں اور گلی میں کسی غریب سے، کسی ٹماٹر کی ریڑھی لگانے والے سے، سبزی کی ریڑھی لگانے والے سے پوچھیں کہ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ملک اس طرح ترقی کرے گا کہ جو الیکشن جیتے اس کو حکومت دیں، کسی بھی ادارے کا، فوج کا اس ملک کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ملک آئین اور قانون کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہ ملک معاشی طور پر بھی ترقی کر جائے گا اور ہر لحاظ سے ترقی کر جائے گا۔ اور جب یہ ایک ریڑھی والے کو پتا ہے، جب یہ ایک آلو بیچنے والے کو پتا ہے، تو کیا یہ اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے والوں کو علم نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ان کو بھی پتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں جس گڑھے میں ہم جا رہے ہیں وہاں سے پھر واپس نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وعدے کیے گئے کہ 1 سال میں معیشت بہتر ہو جائے گی، مایوسی کی باتیں کفر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم SIFC بنا رہے ہیں، وہاں پر پیسے آ جائیں گے، بلے بلے ہو جائے گی، لیکن آج اس کو 1 سال نہیں بلکہ آج 4 سال گزرنے کو ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوئی۔ بھائی جان، آج ہم $6.7 ارب تیل ادھار مانگنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب سے، اور $10 ارب امریکہ سے مانگنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے تقریباً 4 سال میں 40,000 ارب ہمارے اوپر قرضہ تھا، جو اب بڑھ کر 90,000 ارب ہو گیا ہے۔ یعنی آپ کا سیدھا سیدھا 50,000 ارب بڑھا ہے قرضہ۔ یہ صرف قرض بڑھا ہے، اس کے اوپر سود جو ہے وہ الگ سے ادا کرنا ہے۔ اب جو 40,000 ارب ہم نے قرضہ اٹھایا ہے وہ کہاں لگا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس انفراسٹرکچر میں لگا ہے؟ کس غریب کی جو ہے وہ گھر کھڑا ہو گیا ہے؟ کس غریب کو روزگار ملا ہے؟ بلکہ عوام کو تو صرف مہنگائی ملی ہے۔ کیا 50,000 ارب روپے اٹھا کر ہم نے مہنگائی کے اوپر لگائے ہیں؟ میرا تو یقین یہ ہے کہ وہ 50,000 ارب جا کر کہیں آج بھی لندن کی بینکوں میں پڑے ہوں گے، سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں پڑے ہوں گے، دبئی میں کچھ جائیدادیں خریدی گئی ہوں گی، پاکستان میں کئی سوسائٹیز بنی ہوں گی، ہاؤسنگ سوسائٹیز، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر وہ لگ چکے ہوں گے، اور کئی کے تو کرپٹوں کے بزنس چلے ہوں گے جو ہمارے ہی پیسوں سے وہ ڈوب گئے ہوں گے۔ میں نے یہاں پر نام ویسے کسی کا نہیں لیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو پچھلے 50,000 ارب اٹھا کر 4 سال میں کہاں خرچ کیے گئے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو آگے جو $10 ارب کہیں سے ہم مطلب امریکہ سے مانگنے جا رہے ہیں تو ان کا کیا کریں گے؟ اس سے ہم ملک کو کہاں کھڑا کر دیں گے؟ بھائی جان، وہ $10 ارب بھی دراصل ہم اپنے کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے حکومت کے آئندہ کوئی بچتے ہیں، 2.5-3 سال بچتے ہیں، جہاں تک بیٹھے ہیں تو کیوں نہ بھوجن کے لیے ہمارے پاس ویسے ہی کم ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ $10 ارب امریکہ سے مانگ لیتے ہیں۔ وہ ملکی خزانے میں آ جائیں گے تو پھر وہاں سے پھر کھاتے پیتے گھرانے کے ہم لوگ ہیں تو کھا پی کر لیں گے۔ اور کیا ہے کہ یہ قوم تو ویسے ہی فدو قوم ہے، بیچاری قوم ہے، یہ پڑے رہیں گے یہاں پر ہی۔ ہم نے اپنے بچوں کے جائیدادیں بھی بنانی ہے تو وہ پھر $10 ارب سے وہ پھر جائیدادیں بنائیں گے، اور یہ جو $6.7 ارب کا جو تیل ادھار مانگ رہے ہیں بھائی جان، وہ بھی ان کی اپنی کمپنیز ہیں، پیٹرولیم کمپنیز، جن کی وہ اپنی IPPs وغیرہ ہیں بجلی کی، جہاں پر بغیر بجلی پیدا کیے ہی ان کو ہر مہینے اربوں روپے ہم ادا کر رہے ہیں اپنی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے۔ تو کیا ہے کہ $6.7 ارب کا اگر ہم تیل منگوا لیں گے تو پیٹرولیم کمپنیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہم ہر دن جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں آنا، کیونکہ عوام کیا ہے، عوام کیا کر لے گی پیٹرول سستا لے کے۔ اور اس ملک کو انہوں نے بنانا تھا اکانومی کا ہب۔ انہوں نے ملک کے اوپر وہ ستیا پھیرا ہے کہ کہیں دنیا میں ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی اداروں میں کیا کیا چیزیں بھرتی کی جا رہی ہیں۔ وہ جو جج ایک تھا شاہ رخ ارجمند اس کا نام تھا، جس نے عمران خان اور اس کی اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی تھی، اس کو اٹھا کر ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ حالانکہ پتہ ہے یہ سفارشی ہے، آگے جا کر اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے تو اس کو ہم بٹھا رہے ہیں۔ کیا پتہ نہیں ہے کہ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ ظاہر نہیں چلتے۔ ایک اور تھا، وہ اس کو اپنا سائن کرنے نہیں آتے تھے، لکھنا نہیں آتا تھا، اس کو اٹھا کر اسے بلوچستان کا جج لگا دیا ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے،
اپنی منمانی کر کے پھر جو ملک کا حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سے بہتر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اندر کے لوگ ہیں، اندر بیٹھتے ہیں، سسٹم کو چلاتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ اندر سے تو سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے. آج معیشت کہاں ہے، پاکستان کا نمبر کہاں ہے، کچھ دھیان نہیں ہے ان کو، کچھ ان کو فکر نہیں ہے. اور بیچاری عوام ہے وہ کھانے کے لیے دوڑتی ہے، مزدوری کے لیے دوڑتی ہے. وہ دن میں یہ سوچے کہ میں احتجاج کے لیے نکلوں یا دہاڑی کے لیے نکلوں، تو پہلے یہ جان بوجھ کر عوام کا یہ حال کیا جاتا ہے، یہ حشر نشر پھیرا جاتا ہے کہ عوام میں یہ سکت ہی نہ ہو احتجاج کرنے کی. عوام نکل ہی نہ پائے، وہ یہ نہ سوچ پائے کہ بھائی جان میں حکمران کے خلاف احتجاج کے اوپر نکلوں تو پیچھے میرا توا ہی گرم نہیں ہوتا ہے، کچن ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، شام کو بچے کیا کھائیں گے. جو تازی کریں گے، آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ڈیلی مزدوری کر کے شام کو آ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو آپ اگر کہیں گے کہ ہم جو جنگیں رکوا رہے ہیں، ہم تو چودھری بنے ہوئے ہیں، ہم تو دوسروں کی جنگوں میں جا کر شامل ہوتے ہیں، تو بھائی جان یہ وہ وہی بات ہوگی کہ چودھری کیا وہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلا سر جا کے مراسی دیتا ہے چودھری کو خوش کرنے کے لیے. آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دوسروں کی جنگیں بھی لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مسئلہ یہاں اس طرح سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ وہاں سے حل ہوگا جہاں یہ خرابی ہے. خرابی یہ ہے کہ بھائی جان آپ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف کرائیں، جن کا حق ہے ان کو اقتدار میں لے کر آئیں، چاہے وہ نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، پی ٹی آئی جیتے، کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ جیتے، اس کو دے دیں حکومت. جا بھائی تو کر، تجھے پتا ہے عوام نے دیا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر کئی کئی لفافی ایسے صحافی ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہیں، لیکن یہ انڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی بھائی جان انڈیا میں جو ہے وہ مودی حکومت سٹوڈنٹس کے اوپر ظلم کر رہی ہے. حالانکہ یہی خود بے غیرت ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ڈی چوک میں لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی گئی ہیں اور اتنوں کے سر کھول دیے گئے ہیں. مطلب اپنے ملک کا نوجوان اگر احتجاج کرنے نکلے تو وہ انتشاری ہے، وہ غدار ہے، لیکن انڈیا کا نوجوان اگر احتجاج کرنے نکلے تو وہ بہادر ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ وہ اس نے احتجاج ختم کروا دیا، رانا ثناء اللہ کے ڈر سے بھاگ گئے. اور اب جہاں پر وہ انڈیا میں تشدد ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، تو کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے دیکھو ان کے اوپر کیوں تشدد کر رہی ہے انڈیا کی حکومت. یہ ایسے منافق ہمیں ملے ہیں، یہ ایسے خبیث، بلکہ میں لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، ایسے خبیث پاکستان کو نصیب ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کا نہیں سوچتے، یہ ملک کا نہیں سوچتے، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں، یہ پالش کرتے ہیں. یہ آج بھی مطلب ایک ڈیلیوژن میں رہتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہو جائے گا، ہم نا بڑی طاقتور ملک ہیں، بڑا ایک ہمارا مقام ہے. بھائی جان مقام جو ہے وہ آج کل پیسے سے ہوتا ہے، معیشت سے ہوتا ہے، یہ پالش کرنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ اگر کسی ملک کے پاس جائیں گے بھائی جان ہم صلح کروانے آئے ہیں، تو بھائی جان وہ بیچ میں آپ کو رگڑے گا، وہ آپ کو استعمال کرے گا. اور جب آپ رگڑے جائیں گے تو آپ کو بعد میں معلوم پڑے گا، پھر آپ 10 ارب ڈالر ان سے مانگنے نکلیں گے، پھر آپ کسی سے 6.7 ارب ڈالر کا تیل اتارنا مانگنے نکلیں گے. تو یہ جو ملک کا حال کر دیا گیا ہے، اگر یہاں پہ ہی بس کر دی جائے اور کسی کو عقل آ جائے کہ بھائی آج کے بعد اس طرح نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی بھی غیرانی کام اس ملک میں نہیں ہوگا، ہر بندہ آئین کے اوپر چلے گا، تو میرا پھر بھی ماننا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک ہوتے 20 سے 30 سال لگیں گے. جو تباہی انہوں نے پھیری ہے ان 4 سالوں میں، یہ 4 سال پچھلے جو پاکستان کا پورا پیریڈ ہے اس سے بھی بڑی تباہی پھیری ہے بھائی جان. تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. دیکھتے ہیں یہ کب تک پاکستان کے ساتھ لڑتے ہیں. میں ہمیشہ جب بھی کہیں پر بیٹھتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ کر لڑ رہے ہیں. نہ ان کو عوام کا خیال ہے، نہ ان کو پاکستان کا خیال ہے، نہ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سالمیت کا. تو دیکھتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کہاں تک لڑتے ہیں. اللہ کرے جلدی ان کو ہوش آ جائے.